السلام علیکم۔ آج میری صبح کا آغاز ہوا بریک فاسٹ کی تیاری سے۔ آج ہمارے یہاں بنی تھی تورئی کی سبزی اور روٹی۔ میں آپ سے کچھ اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بتاتی جاؤں گی۔ میرے ویڈیوز اگر آپ کو اچھے لگتے ہوں تو لائک شیئر کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ اینڈ دین یہاں پر میں آپ کو اپنی کچھ پرسنل باتیں بھی شیئر کروں گی اور ناشتہ بھی بناتی جاؤں گی۔ تورئی کی سبزی میں کیسے بناتی ہوں وہ بھی آپ کو ریسیپی شیئر کروں گی۔ اس کے ساتھ میں بتاؤں گی کہ اپنے پرابلمس میں کیسے سالو کر لیتی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو۔ صبح سے لے کر شام تک کام کرنا انسان کو تھکا دیتا ہے۔ نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کو وقت نہیں ملتا۔ اگر وقت ملتا بھی ہو تو تھکان کی طرف سے ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگنے لگتی۔ اور یہاں پر میرا فنش ہوا آٹا گوندنے کا کام۔ اینڈ دین اس کو تھوڑی دیر میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ اینڈ اس کے بعد بناؤں گی جوس۔ اینڈ دین اس کے بعد ہم بنائیں گے تورئی والی سبزی۔ ایز اے یوٹیوبر ابھی میں بگنر ہوں تو پلیز میرے ویڈیوز کو جج نہ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو۔ انسان کو ایکسپیکٹیشنز بھی رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ توقع زیادہ رکھنے سے، ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھنے سے وہی انسان آپ کو ہرٹ نہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا آدمی آپ کو ہرٹ کر دے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک وقت کے بعد اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ مگر جس سے آپ امیدیں زیادہ رکھتے ہیں وہی آپ کو کہیں نہ کہیں احساس دلا دیتا ہے کہ آپ اتنے خاص ہوتے نہیں جتنا آپ سوچتے ہو۔ کئی بار لوگوں کی باتیں ہمیں اس طرف کھینچ کر لے جاتی ہے کہ ہم ایک طرف سے ہم ٹوٹنے لگتے ہیں، ہماری امیدیں ختم ہونے لگتی ہے۔ شاید ہر کسی کی لائف میں ایسا ہو جاتا ہے کئی بار، اور مجھے بھی کہیں نہ کہیں اگر احساس ہونے لگے کہ کوئی انسان آپ کے بارے میں برا سوچنے لگا ہے یا بولنے لگا ہے، کہیں نہ کہیں میرا دل بھی اس وقت ہرٹ ہو جاتا ہے، مگر یہ لمحے کے لیے میں بس خاموش سی ہو جاتی ہوں۔ اور اسی طرح اپنے آپ دل میں ایک گھٹن سی ہونے لگتی ہے، اور جو انسان آپ کے بارے میں جو سوچ رہا ہے وہ ہوتا نہیں۔ آپ جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ انسان آپ کو سمجھتا نہیں، اس وقت بھی ریالٹی میں بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے ہر بار اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ انسان اگر ہمارے بارے میں غلط سوچتا ہے تو سوچنے دیں، ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، بس ہمارے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ موسٹلی کہیں نہ کہیں مجھے انداز لگتا ہے کہ میں یہاں پر ہرٹ ہو رہی ہوں، تو اس وقت کئی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو خاموش کر دیتی ہوں، میں کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ اور اس چیزوں سے بھی ہرٹ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کہنا اور چاہتے ہیں اور آگے والا انسان آپ کو سمجھتا کچھ اور ہے۔ اس طرح کی سچویشنز میں جتنا آپ اپنے آپ کو خاموش رکھنا ہو سکے آپ رکھیں، کیونکہ وقت آج جیسا ہے کل ویسا وقت ہوتا نہیں۔ شاید ایک وقت کے بعد آپ کے بارے میں بھی وہ انسان برا سوچنا چھوڑ دے اور آپ کی اچھائیوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر سب ہماری لائف میں نہیں ہوتا تو شاید ہم اللہ کو بھی بھول جاتے اور ہم اللہ کے نزدیک نہیں ہوتے۔ ہم کئی بار کرتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں جب بھی بڑھتی ہے صرف اس وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ہر وقت کرنی ہے۔ ہم تو ہماری خوشیاں کہ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، مگر اللہ ہمیں جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں اس وقت ہمیں اللہ خالی ہاتھ تو نہیں بھیجتا۔ بس آپ کو پریشانی میں نہیں، جب بھی آپ کو کوئی چیز کی خوشی یا آپ کو خود میں کچھ چیز نہ ملتے ہوئے بھی ایک سکون یا خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس وقت آپ شکریہ نماز پڑھ لیں۔ شاید اس سے آپ اللہ کو آپ پسند آنے لگیں گے اور آپ کی خوشیوں میں اور بھی اضافہ بڑھے گا۔ اگر ہو سکے تو آپ کی پرابلمز اب تک کی رکھیں تو اچھا رہے گا۔ جب آپ کو پرابلمز آپ کی سناتے جائیں گے، ایک وقت کے بعد آپ اس انسان کی نظر میں مذاق بنتے جائیں گے۔ اسی لیے آپ اپنی پرابلمز کو خود سالو کرنا سیکھیں، کسی کے اوپر زور مت ڈالیں کہ کوئی میرا کام اس طرح سے بگڑ چکا ہے، مجھے ٹھیک کروا دیں۔ یہ سب
بس کہنے سننے کو ہی اچھا لگتا ہے، کوئی آگے بڑھ کر نہیں آتا۔ بس آپ کی کوئی سی بھی پرابلم ہونا بس اللہ کے پاس سنائے، یہاں تک کہ آپ کو ہر چیز، یعنی کہ آپ کے گھر میں اگر نمک بھی ختم ہوا ہو تو اللہ کے پاس مانگ لے، اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کے آپ کے حق میں نہ بھیجتا رہے گا۔ آپ نے اتنا اسٹرانگ کنیکشن بنانا ہے اللہ کے نزدیک، اور جب بھی آپ نا ایک انزائٹی فیل کرتے ہیں اس وقت اپنے آپ کو زیادہ تر اسٹرانگ رکھیں، موٹیویٹڈ رہیں، کیونکہ ہم غصے میں کئی غلط چیزیں یا غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، آگے جا کر پچھتاوا ہمیں بہت ہی زیادہ ہونے لگتا ہے۔ ہم نے اس وقت بہت ہی زیادہ غلط کیا، یہ آپ کو ہر وقت آپ کو نا ریگریٹ ہوتا رہے گا۔ شاید ہمارے پرابلمز اسی لیے بھی بڑھتے ہیں کہ دنیائی چیزوں میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور ہمیں کامیابی ملتی جاتی ہے، اور ایک وقت کے بعد جب ہم اللہ کو بھولنے لگتے ہیں وہ کامیابی بھی ختم ہونے لگتی ہے، تو اس وقت ہم سارے لوگوں سے امیدیں ٹوٹنے لگتی ہے، ہم پھر اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ نا اس وقت تک بھی آپ کو آزماتا رہتا ہے، اور جب آپ ساری دنیا کی تھکاوٹ سے آپ اللہ کے نزدیک آتے ہیں اس وقت بھی اللہ آپ سے منہ نہیں پھیرتا۔ تو آپ ہر انسان نا اللہ کو بھولتا نہیں، کئی انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنی پرابلم سب کچھ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، مگر ان کی پرابلمس جب ختم ہونے کو ہی نہیں آتی تب انسان نا ایک امید اس کے بھی دل میں ختم ہونے لگتی ہے، بلکہ اس وقت شاید اللہ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا اچھا وقت کب لایا جائے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کب کی جائے۔ آج کا میرا دن کافی اچھا تھا، تو ہوپ آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا۔ میں ٹرائی کرتی رہوں گی کہ اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔